أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما. وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. صدق اللہ العظیم. سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 66 اور 67 آپ کے سامنے تلاوت کی. ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ اپنی توحید کے دلائل بیان فرما رہا ہے. آیات کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے کہ ربکم الذی یزجی لکم الفلک فی البحر، تمہارا رب تو وہ ہے جو سمندر میں تمہاری کشتی چلاتا ہے. لتبتغوا من فضلہ، تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو. انہ کان بکم رحیما، حقیقت یہ ہے کہ وہ تمہارے حال پر نہایت مہربان ہے. وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ، اور سمندر کے اندر جب تمہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے، ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ، اللہ کے سوا دوسرے جن کو تم پکارتے ہو وہ سب گم ہو جاتے ہیں. اور خالصتاً تم اللہ ہی کو پکارتے ہو کہ اللہ ہماری اس مصیبت کو دور کر دے. اس وقت ہمارے جو ہے کارساز ہیں جنہیں ہم پکارتے ہیں وہ ہمارے کوئی وہ ہمارے کوئی کام نہیں آتے. معلوم ہے کہ انسان کی فطرت کے اندر اللہ کی وحدانیت جو ہے وہ ثبت ہے. شیطان اسے گمراہ کر کے اللہ کے مقابلے میں اوروں کو کارساز بنانے کی ترغیب دیتا ہے، اور انسان شیطان کے جال میں پھنس جاتا ہے. وہ انسانوں کو، جنوں کو، فرشتوں کو، انبیاء کو، اولیاء کو، صلحاء کو اپنا کارساز بنا بیٹھتا ہے، حالانکہ وہ جو ہے اس کے مالک نہیں ہیں. وہ تو اللہ کے غلام ہیں، اللہ کے بندے ہیں. اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے کہ مجھ سے جو ہے اس انداز سے دعا مانگو، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں. یعنی عبادت اور استعانت صرف اللہ کے لیے ہے. اللہ فرماتا ہے فلما نجاکم الی البر، جب اللہ تمہیں خشکی تک نجات دے دیتا ہے، اعرضتم، تم اللہ سے اعراض کر لیتے ہو اور اپنے ان بتوں کو، ان انسانوں کے مجسموں کو جو بزرگ لوگ تھے ان کے مجسمے بنائے ہوئے تھے، ان کو جو ہے ان کا نام لینا شروع کر دیتے ہو کہ فلاں بزرگ کی وجہ سے فلاں جو ہے بت کے آستانے پر گئے تھے، فلاں انسان کے جو فوت ہو گیا اس کے آستانے پر گئے تھے، اس کو ہم نے پکارا تھا، اس کی وجہ سے ہماری جو ہے یہ تکلیف دور ہو گئی. وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا، انسان اپنے رب کا ناشکر ہے. اللہ فرماتا ہے کہ جب تمہیں اللہ نجات دے دیتا ہے تم خشکی پر آ کر اللہ سے اعراض کرنا شروع کر دیتے ہو. کیا تم اس بات سے بے خوف ہو گئے ہو ان یخسف بکم جانب البر، کہ اللہ خشکی کے اندر تمہیں دسا دے، اور یرسل علیکم حاصبا، یا تم پر جو ہے پتھراؤ کرنے والی آندھی بھیج دے. ثم لا تجدوا لکم وکیلا، پھر تم جو ہے اللہ کے مقابلے میں کچھ حمایتی نہ ہو. ام امنتم ان یعیدکم فیہ تارۃ اخری، کیا تم اس بات سے بے خوف ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دوبارہ اسی سمندر میں لے آئے. فیرسل علیکم قاصفا من الریح، اور پھر تم پر سخت طوفانی آندھی بھیجے. فیغرقکم بما کفرتم، تمہیں اپنے کفر کی وجہ سے تمہیں اس سمندر کے پانی میں غرق کر دے. ثم لا تجدوا لکم علینا بہ تبیعا، پھر تم اللہ کے مقابلے میں کوئی بھی جو ہے وکیل نہ پا سکو، کوئی مددگار نہ پا سکو. اللہ فرماتا ہے کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنی آدم کو عزت و احترام دیا، بزرگی دی. وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور ان کو سمندر میں اور خشکی میں جو ہے سواریاں عطا کی. وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، پاکیزہ رزق عطا کیا. وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اور ہم نے اپنی کثیر مخلوق پر انہیں فضیلت دی. کیا پھر بھی وہ ہمارے مقابلے میں اوروں کو اپنا کارساز بناتا ہے، اوروں کو پکارتا ہے، اوروں کی نظر و نیاز مانتا ہے، اوروں کو حاجت روا مشکل کشا مانتا ہے، اوروں کے آرڈر کو مانتا ہے، اوروں کی حاکمیت کو تسلیم کرتا ہے، اوروں کے دیے ہوئے نظام کو جو ہے اپناتا ہے.
اور اللہ کے دیے ہوئے نظام اسلام کو رد کر دیتا ہے، اللہ فرماتا ہے کہ ایک انسان کی کتنی ناشکری۔ اللہ سے دعا تعالیٰ ہمیں خالصتاً اپنی ہی عبادت کرنے، اپنی ہی اطاعت کرنے، اپنی ہی پرستش کرنے، اپنی ہی بندگی اور غلامی کرنے، اپنے قانون کو جو ہے فالو کرنے، اپنی حقیقت کو تسلیم کرنے اور اپنے دیے ہوئے نظام کو اس سرزمین پر قائم کرنے کے لیے اپنا مال، جان، وقت اور صلاحیت کھپا دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔